اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 248 سے آیت نمبر 252، 248 سے 252۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ اس صفحے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قضیے کو اور اس واقعے کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے جو طالوت علیہ السلام کے حوالے سے شروع ہوا تھا کہ نبی خدا کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک نبی تھے، بنی اسرائیل والوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک سردار مقرر کیجیے تاکہ ہم جا کر ان کی سرداری میں قتال کریں، اور حضرت اشمعیل علیہ السلام نے طالوت کا ذکر کیا، اور جناب طالوت کے حوالے سے لیت و لال کرنے کے بعد انہوں نے جب مزاحمت کی بنی اسرائیل والوں نے کہ ان کے پاس تو مال کی کمی ہے، تو پروردگار عالم کے حکم سے جناب اشمعیل علیہ السلام نے ان کے علم اور ان کی شجاعت اور جسمانی صحت کا حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ایک بحث آگے بڑھتی ہے کہ ان سے ان کے نبی نے یہ کہا کہ ان کے سردار، ان کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی، ایک معجزہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ ایک نشانی بن گئی اور یہ ایک معجزہ بن گیا۔ وہ اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل والوں کے پاس یہ ایک تابوت یعنی ایک صندوق، ایک باکس، جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ تبرکات موجود تھے۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، توریت کی وہ تختیاں کہ جس کے اوپر توریت کے آیتوں کو نقش کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ تابوت تھا کہ جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے
جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر موجوں کے حوالے کیا تھا فرعون کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو قتل کر دیا جائے. تو وہ صندوق اور وہ تابوت بہت اہم بن چکا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک یادگار کے طور پر ان کے درمیان موجود تھا. بنی اسرائیل والے اس سے ایک سکون حاصل کیا کرتے تھے. اس کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس میں ایک سکون کا سامان ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو اگر کسی موقع پر کسی محاذ پر جانا ہوتا تھا تو اسے آگے آگے رکھتے تھے، اور اس کو دیکھ کر انہیں ایک حوصلہ اور ڈھارس ملتی تھی. یہیں پر ہمارے لیے کچھ چیزیں اور بھی واضح ہو جاتی ہیں کہ نبی خدا اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں، نبی خدا کی آل اگر وہ بھی اس دنیا میں نہ ہو اور ان کے کچھ تبرکات ہوں، تو پھر اس کو دیکھ کر اس سے حرارت ایمانی حاصل کرنا، اس سے ایک سکون حاصل کرنا، ایک اطمینان حاصل کرنا، یہ پروردگار عالم نے اس کے اندر اپنی ربوبیت کا حوالہ دیا ہے. جس کے بعد معصومین کی یادگار کے اوپر اعتراض کرنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقیات ہیں ان کو مسمار کرنا، اس کا کیا معاملہ بنے گا ان آیتوں کی روشنی میں وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا. پروردگار اپنی ربوبیت کا حوالہ دے کر اس کو انڈوز بھی کر رہا ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ایک نشانی بنا دی کہ وہ لوگ ابتداءً اس صندوق سے اور اس تابوت سے استفادہ کرتے تھے، ایک روحانی استفادہ، مگر پھر بعد میں ان لوگوں نے جب اس کی قدر نہیں کی تو پھر معاملہ اس طرح سے ہو گیا کہ وہ ان سے چھن گیا. اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی، مگر تفاسیر وغیرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معاملہ یہ تھا کہ فلسطین کے بت پرست تھے جن کے پاس وہ چلا گیا اور پھر وہ لوگ بھی اس سے بیزار ہو گئے. ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کوئی اسپرچول اٹیچمنٹ یا روحانی کوئی تعلق تھا نہیں، تو بہرحال ان لوگوں نے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا، یعنی باہر نکال دیا. کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو بیلوں کو جھود کر ان کے اوپر لاد کر اس کو حوالے کر دیا کہ کہیں بیابان کے اندر چلا جائے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ اس وقت وہاں پہنچا کہ جب یہ لوگ یہ ساری بحثیں کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کا اس کو اٹھانا یہ بھی پروردگار عالم نے نشانی کے اندر اور زیادہ انٹینسٹی بڑھائی کہ جب ملائکہ کو بھی ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے دیکھا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بشارت کے اندر یہ کہا گیا کہ اسے ملائکہ نے اٹھایا ہوگا، تو اس موقع پر ملائکہ ان کو دکھے بھی ہوں گے، جس سے اس چیز کو انہوں نے انڈوز کیا ہوگا، کلیئر کیا ہوگا کہ ہاں یہ تو واقعی ایک نشانی ہے. یہیں سے ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ طالوت علیہ السلام بہرحال نبی نہیں تھے، مگر ان کے لیے یہ معجزہ دکھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ معجزے کا ظہور صرف انبیاء سے نہیں ہوتا، انبیاء سے تو بہرحال ہوتا ہے، مگر انبیاء کے علاوہ بھی غیر انبیاء سے بھی معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے. ان کی کرامتوں کو اور ان کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے بھی یقیناً معجزہ ظاہر کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر جو الہی عہدہ ہے، اب وہ اگر امامت بھی ہو جو کہ نبوت سے ہٹ کر ہے، تو بھی اس کے اس بات کے لیے بھی بعض مقامات پر مصلحت پروردگار کے مطابق معجزات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو. اب یہ بادل ناخواستہ حضرت طالوت کے ساتھ تو ہوئے اور روانہ ہوئے وہ پورا لشکر. تو یہاں پر جناب طالوت علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ فلٹر کیا ہے کہ وہ افراد جو اب بھی ساتھ میں ہیں، اگر ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے پختہ نہیں ہیں، تو یہیں پر وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں. تو یہ کہا کہ تمہارا خدا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، جو اس میں سے پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، منیت سے اسے خارج کر دیا، اور اگر نہ پیے تو وہ مجھ میں سے ہے، یعنی میرے اپنوں میں شمار ہوگا، منیت کی منزل پر ہوگا. ہاں جو بھرے ایک چلو پانی، یعنی یہ اب اس کی تعبیر کی گئی بعض افراد کی جانب سے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چلو پانی پینے کی اجازت دی گئی، مگر بہرحال اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے. لہذا علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک بہت پیارا اور بہت عمدہ اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے کہ چونکہ حدیث معصوم اس بارے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے خلاف سوچنے کا حق ہے. اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک آدھ چلو کی اجازت دینا ہوتی تو یہ لفظ نہ کہی گئی ہوتی کہ جو چکھے بھی نہ وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ایک چلو تو چکھنے سے بہت زیادہ ہوا، پھر چکھنے کی نفی سے اس کے استثناء کا کیا مطلب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں چلو ہاتھ میں لینے کا ذکر ہر پینے کا ذکر ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں. کیوں نہ سمجھا جائے کہ چلو ہاتھ میں لے کر پھینک دینا مراد ہے، جس کی نظیر آخرین میں نہر فرات اور حضرت ابوالفضل عباس ابن علی علیہ السلام اور لب نہ تر کرنے اور چلو میں پانی پھینک دینے کی واقعیت کی شکل میں موجود ہے. یعنی وہ اتنا اہم
مرحلہ کہ جہاں پر ہاتھ میں پانی لینے کے بعد پھر پینے کی اجازت نہ ہو، تو امتحان اور شدید ہو جاتا ہے، جس کا ایک مظاہرہ کربلا کے واقعے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ان میں سے ایک بڑی جماعت تھی جس نے پانی پی لیا، اور کچھ ہی تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ جب یہ لوگ آگے بڑھے تو اب یہ فلٹر آؤٹ ہونے کے بعد، مزید فلٹر ہونے کے بعد یہ آگے بڑھے، یعنی یہ پانی والا امتحان دینے کے بعد، تو یہ بھی اور جو ایمان رکھتے تھے ان کے ساتھ وہ بھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ جالوت جو بادشاہ تھا اور جس نے ان کو گویا دربدر کیا تھا، بے گھر کیا تھا، جب اس کا لشکر دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آج تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر وہ جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے یا حد اقل انہیں اس بات کا گمان تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا، اور اللہ یقیناً صابرین کے ساتھ ہے۔ یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، صبر ثابت قدمی کا نام ہے۔ اور وہی چیز اگلی آیت کے اندر ہمیں دعا کی صورت میں بھی نظر آتی ہے کہ جب جالوت اور اس کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا تو ان صاحبان ایمان نے یہ کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے پروردگار ہمیں بھرپور صبر عطا فرما، ہمیں صبر کی طاقت گویا ہم پر انڈیل دے، اور ہمیں ثبات قدم عطا فرما۔ صبر ایک اخلاقی وصف ہے جو انسان کے باطن، اس کے نفس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے ثابت قدمی کے ذریعے سے، کہ اب وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ تو اس کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما اور ہمیں نصرت عطا فرما۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر دعا بھی مانگی جا رہی ہے، اخلاقی وصف کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کو عمل میں اور آگے بڑھائے، عمل میں پیچھے نہ کر دے۔ تو اب اس کے بعد اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب لڑائی ہوئی ہے تو وہ لوگ بہرحال اللہ کے اذن سے انہوں نے لڑائی لڑی اور خوب لڑی، اور بالآخر جناب داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آیا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ اسی لشکر میں تھے اور بظاہر اتنا زیادہ ان کا نام اور شہرہ بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو ملک اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ ان کی نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور انہیں وہ علم دیا کہ جس کو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض کو مغلوب نہ کر دے، دور نہ کر دے، شکست نہ دے دے، یعنی ان کا دفعہ نہ کرے، تو زمین تباہ و برباد ہو کر رہ جائے، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا احسان والا ہے۔ یعنی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرنے والا ہو تو پھر پروردگار عالم اس سرکشی کرنے والے کی سرکشی کو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے پھر دور کرتا ہے۔ آخری آیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، جسے ہم آپ کی طرف حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 252 یہاں پر مکمل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔